بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ آج آپ سے ایک بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ پولیس کو اور با اختیار بنا دیا گیا ہے۔ آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کے تحت ضابطہ فوجداری میں ترمیم جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ وہ ترمیم کیا کرنے جا رہی ہے وہ اس حوالے سے آپ کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو تک بآسانی پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ حکومت وہ کون سی ترمیم کرنے جا رہی ہے ضابطہ فوجداری میں جس کی وجہ سے پولیس کو بہت سارے اختیارات ملنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جب بھی کوئی ایف آئی آر ہوتی تھی اس ایف آئی آر کے بعد سیکنڈ فیز جو ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کا۔ انویسٹیگیشن پولیس نے کرنی ہے۔ ضابطہ فوجداری میں جو ہے کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو اور اس انویسٹیگیشن کو وہ سب انسپکٹر کرے، وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کرے یا کسی بھی لیول کا وہ آفیسر جو ہے اس کی تفتیش کرے، بہرحال انویسٹیگیشن جو پولیس نے کرنی ہوتی ہے۔ اب ضابطہ فوجداری میں جو ترمیم کی جا رہی ہے، جو بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، وہ ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ پولیس کو دیکھیں، پولیس پہلے ہی آلے نال ہوتی ہے۔ ہمارے تجربے کی باتیں ہیں کہ 302 کے کیسز میں بھی وہ انویسٹیگیشن کا وہ حال ہوا ہوتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ پولیس والوں کو مرنا یاد نہیں ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے 302، حالانکہ یہ اس سے بڑا اور ہینیس کرائم جو ہے اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، کسی بندے کو مار دینا، اس میں بھی پولیس نے انویسٹیگیشن کا ایسا ستیہ ناش کیا ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں ہائر کورٹس کے بھی بڑے فیصلے ہیں اس حوالے سے بھی کہ پولیس کو کئی دفعہ ان کو ڈائریکشنز بھی دی گئی ہیں، ان کے ہائی اپس کو بھی ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ان کو کوئی میکنزم بنایا جائے انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔ کرتے کیا ہیں وہ بدنیتی سے کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے سب کچھ ان کو، لیکن بدنیتی سے جس سائڈ سے کچھ چار پیسے مل گئے وہاں اس حق میں لکھ دیا، ان کو اس بات سے کوئی جو غرض نہیں ہوتی کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے اور کس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ بات اپنے ٹاپک پہ لے کے آتا ہوں۔ ٹاپک ہمارا جو کہ ان کو مزید اختیارات، کیا میں یہ رہا تھا کہ پولیس کو پہلے ہی بہت اختیارات ہیں پولیس کے پاس، یعنی کہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے، وہ جو مرضی کر دے، وہ جس طرح مرضی انویسٹیگیشن کر دے، تو وہ کسی کو بے گناہ لکھ دے، کسی کو گناہ گار لکھ دے، کسی پہ ریکوریاں ڈال دے، کسی پہ ریکوریاں نہ ڈالے، یعنی کہ وہ آل ان آل ہوتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال کے اپنی جو ہے وہ جو فائل ہوتی ہے اس کو مکمل کر لیتا ہے، مثل کو مکمل کر لیتا ہے۔ اب سونے پہ سہاگے والی بات جو ہے وہ جو ترمیم ضابطہ فوجداری میں ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کو اور اختیارات، وہ پہلے اختیارات شاید انہوں نے سمجھا کہ کم ہیں، پولیس کو اور اختیارات دے دیے جائیں۔ اختیارات یہ دے دیے جا رہے ہیں کہ پولیس کو اب ضمانت لینے کا بھی اختیار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ 169 سی آر پی سی میں اس کو نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور اگر پولیس یہ سمجھے گی کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس جو ہے جس کے خلاف کوئی ایسا جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے اس کے خلاف، یا پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف مٹیریل ہے لیکن کم ہے، تو اس کو پولیس جو ہے وہ خود ضمانتی مچلکہ لے کر اس کو وہ رہا کر سکتی ہے، اس کو بیل دے سکتی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن جو کہ اگر عدالت اس کو بلاتی ہے تو پھر وہ بندہ عدالت میں پیش ہو جائے گا۔ پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے۔ بات اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلے بھی پولیس کے پاس یہ اختیار تھا لیکن پہلے اتنا یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن اس ترمیم کے بعد جو کہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس کے بعد پولیس کو کھلم کھلا جو ہے یہ اختیار دے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ پہلے جو ہے ہمیں وہ کم جو ہے بینیفٹ مل رہا تھا، فائدے مل رہے تھے انویسٹیگیشن میں، اور اس سے پھر اب وہ مزید آل نال ہو جائے گی کہ اب تو ان کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ کسی بندے کو ضمانت پہ رہا کر دے، تو وہ اب لیگل کام ہو گیا۔ اگر یہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لیگل کام ہو گیا، اور لیگل کام میں ان کو اختیار جو ہے وہ اس بات کا بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس سے مرضی بینیفٹ لے کے جس مرضی بندے کو وہ ضمانت پہ رہا کر دیں۔ اب یہ ترمیم کرنے جا رہی ہے، ہونا نہیں چاہیے میری رائے کے مطابق کہ یہ غلط ہے۔ پولیس کو پہلے ہی بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کو اس اختیار پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اس اختیارات کو جو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ یہ بل ابھی قومی اسمبلی میں ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا قومی اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ یہ تھی انفارمیشن اس ضابطہ فوجداری میں ترمیم کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو رائے حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔